اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہاں پہ گفتگو ہماری جاری ہے عارضی کی تقسیمات میں، اور عارضی کی تقسیم دو کی ہم نے، ایک لازم اور ایک مفارق۔ اس سے پہلے بھی عارضی کی دو تقسیمیں تھیں کہ ایک کا نام خاصہ تھا اور ایک کا عرض عام تھا، لیکن یہ کیا ہے، ایک اور تقسیم ہے، ایک عارضی لازم اور ایک عارضی مفارق۔ عارضی لازم کی یہ تعریف کی ہے کہ ہو تو ایسی کلی کے جو ذات سے خارج ہو، لیکن اس کا اپنی ذات سے جدا ہونا، اپنے موضوع سے جدا ہونا عقلی طور پہ ممکن نہ ہو۔ اس کی مثال جو بنیادی طور پہ یہی ہے کہ وصف الفرد، وصف الفرد یعنی جو طاق ہے، طاق کی صفت کس کے لیے ہے؟ 3 کے عدد کے لیے، تو اب اس کا کیا جدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ دوسری مفارق بنائی تھی کہ عقلی طور پہ اس کا جدا ہونا ممکن ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، ہر ایک کی آگے کیا ہے، مزید تقسیمیں ہیں۔ عارضی لازم کی 2 تقسیمیں بنیادی طور پہ، ایک بین اور دوسری کیا ہے، غیر بین۔ اور یہ جو بین ہے، ایک بین بالمعنی الاخص ہے اور ایک بین بالمعنی العام ہے۔ یعنی اگر ہم غور کریں لفظ کے اوپر بھی، تو بین کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، بالمعنی العام، یعنی بین کا ایک مطلب، ایک معنی کیا ہے، عام ہے، اور ایک معنی اس کا کیا ہے، اخص ہے۔ اور عام اور اخص میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عام کیا مطلب، ایک ایسا مفہوم کہ جس کے اندر دائرہ جس کا وسیع ہو، بہت سارے جس کے افراد ہوں، اسے کیا کہتے ہیں، عام مفہوم کہتے ہیں۔ اور خاص مفہوم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے کیا ہوں، بہت زیادہ افراد نہ ہوں، مفہوم کے اعتبار سے، بلکہ افراد کے اعتبار سے نہ دیکھیں، معذرت، مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں کہ جس کا دائرہ کیا ہو، وسیع ہو۔ افراد اگرچہ خارج میں ایک جیسے ہوں، تھوڑے ہوں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ بین بالمعنی العام، کہ جس کا مفہوم کیا ہو، وسیع ہو، تو اس کے تحت کہتے ہیں 2 فرد آتے ہیں۔ ایک وہی اخص والا بھی آ جاتا ہے۔ اخص والا کون سا ہے؟ کہ جس میں فقط ملزوم کا تصور کافی ہوتا ہے لازم تک پہنچنے تک۔ اور اسی عام کے اندر کون سا فرد آ جاتا ہے؟ اس کا جو اپنا فرد ہے، کہ جس میں 3 تصورات کیا ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بین بالمعنی العام ہے تو وہ کس کے مقابلے میں ہو جائے، اخص کے مقابلے میں ایک قسیم بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ عام کا کیا مطلب ہے کہ اس کے زیر سایہ کیا ہے، دونوں چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس کے زیر سایہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ فقط ملزوم کا تصور کافی ہو لازم تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے زیر سایہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ جہاں پہ 3 تصورات کی ہمیں کیا ہو، ضرورت ہو، تب جا کے ہمیں کیا یقین ہوگا، ملازمت ہمیں تب جا کے یقین ہوگا۔ اس نقطے کی جو ہے وہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو مزید واضح کرنا چاہیں تو جس طرح فقہ میں ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، کہ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ احکام تکلیفیہ 5 ہیں ہمارے نزدیک۔ واجب، واجب کے مقابلے میں حرام ہو گیا، مستحب، مستحب کے مقابلے میں مکروہ، یہ 4 ہو گئے، اور 5واں کیا ہے، مباح ہے۔ اچھا، ایک پھر احکام کی تقسیم کی جاتی ہے 2، ایک کہتے ہیں یعنی ایک اور بھی اسی 5 کے کیا ہیں، مختلف نام ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک نام کیا ہے کہ الجواز بالمعنی الاخص، اور ایک کہتے ہیں الجواز بالمعنی العام، ٹھیک ہے، یعنی بالکل اسی طریقے سے جہاں پہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ بین بالمعنی الاخص اور بین بالمعنی العام، تو وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ جواز بالمعنی الاخص اور جواز بالمعنی العام۔ جواز بالمعنی الاخص سے کیا مراد ہے کہ یہ جو 5 ہم نے احکام بیان کیے ہیں، اس میں سے جو مباح ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اس کا کرنا جائز ہے۔ حالانکہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو واجب کا کرنا بھی جائز ہے، واجب کو کیا جاتا ہے، مستحب کا کرنا بھی جائز ہے، اور جو مکروہ ہے اس کا کرنا بھی جائز ہے۔ فقط حرام کا کرنا کیا ناجائز ہے۔ اگر جائز کی بات کریں کہ کون سا کام انسان کر سکتا ہے، اس میں تو مستحب بھی آتا ہے، مکروہ بھی آتا ہے، واجب بھی آتا ہے، اور خود یہ کیا ہے، مباح بھی آ جاتا ہے۔ تو احکام تکلیفیہ کے چاروں کے احکام کیا ہیں، 4 احکام کس میں جائیں گے، جواز میں جائیں گے، اور جو 5واں جو حرام بچے گا وہ کس میں جائے گا، عدم جواز میں جائے گا۔ تو ان 4 کو جواز کہتے ہیں، لیکن ان کو جواز کہتے ہیں بالمعنی العام، یعنی وہ جواز کے جو عمومی معنی میں ہو، چاہے وہ جواز مستحب کا ہو، چاہے مکروہ کا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ جواز کیا ہو، واجب ہو۔ یعنی واجب کو کیا کہہ دیتے ہیں، جائز کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ کس معنی میں جائز کہتے ہیں، بالمعنی العام، یعنی ایک ایسا جواز کا مطلب کہ جو کلی طور پہ ہم دیکھیں کہ کم از کم انسان کیا ہے، وہ کام کر سکتا ہے۔ تو جواز بالمعنی الاخص جب کہیں گے تو اس سے کیا مراد ہوگا، اس سے فقط وہی مباح مراد ہوگا جو 4 کے مقابلے میں ہے، قسیم جسے ہم کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم جواز بالمعنی العام کہیں گے تو اس سے مراد فقط کیا ہوگا، وہ والا جواز جو حرام کے مقابلے میں ہے۔
بس حرام کے مقابلے کو کیا کہتے ہیں؟ جواز بالمعنی العام. اور احکام اربع چاروں کے مقابلے میں جو پانچواں آتا ہے مباح، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواز بالمعنی الاخص. امکان خاص اور امکان عام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید وہ بھی ہے. اگر وہاں پہ کہتے ہیں امکان بالمعنی العام، وہاں پہ معنی کہتے ہیں تو پھر شاید اسی طرح کی تفسیر ہو. اگر معنی کی تعبیر استعمال نہیں کرتے تو شاید پھر کچھ اور مراد ہو ان کی. تو یہاں پر بھی کیا یہی صورتحال ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بین اور بین بالمعنی الاخص اور بین بالمعنی العام دونوں آپس میں جمع ہی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اب احکام آپ خمسہ میں دیکھیں تو جواز بالمعنی العام اور جواز بالمعنی الاخص ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں. جو مباح چیز ہے وہ جواز بالمعنی العام بھی ہے، اور یہی جو مباح ہے وہ جواز بالمعنی الاخص بھی ہے. تو یہاں پر بھی یہی کہانی ہوگی کہ بین بالمعنی الاخص میں کیا کہا تھا کہ جہاں پہ ملزوم کا تصور کافی ہو لازم کے تصور کے لیے، اسی بین بالمعنی الاخص کو بین بالمعنی العام بھی کہیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم عام کہہ رہے ہیں اور عام کے ساتھ کیا لگا رہے ہیں؟ معنی لگا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ وسیع ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ سب بیان کے افراد آ جاتے ہیں، اور بیان کے دو ہی فرد ہیں ہمارے پاس، تو وہ دونوں کیا ہے؟ اس کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن جب ہم اخص کہیں گے تو اس سے مراد فقط ہماری کیا ہوگی؟ وہ خاص ہوگی کہ جہاں پہ ملزوم کا تصور کریں گے. لیکن جب ہم عام کہیں گے تو اس کی پھر تفسیر یہ نہیں کریں گے کہ جس میں تینوں تصورات ہوں. اگرچہ یہاں پہ دیکھیں جب مصنف نے لازم کی تقسیمات بیان کی ہیں اور کہا کہ البین بالمعنی العام، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ما یلزم من تصور یعنی لازم، پھر وہ تصور الملزوم و تصور النسبہ، یعنی تینوں تصورات رکھتی ہے. لیکن پھر آگے جا کے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو بین بالمعنی العام ہے اس کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے بیان کی ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور جو پہلے والا ہم نے بیان کی ہے بالمعنی الاخص وہ بھی اس کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے. یعنی دونوں اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں کہ جو آپس میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ کہاں سے عبارت شروع ہوئی ہے اس بات کی وضاحت کے لیے؟ وَإِنَّ مَكَانَ هَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْبَيِّنِ، یہاں سے عبارت ہے. وَإِنَّ مَكَانَ هَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْبَيِّنِ عام، بین کی یہ جو قسم ہے ابھی ہم نے بیان کی ہے بین بالمعنی عام، یہ کیا ہے؟ من البین، بین کی یہ جو قسم ہے یہ کیا ہے؟ عام ہے. عام اسے کیوں کہتے ہیں؟ لأنه لا يفرق فيه، کیونکہ اس کے اندر فرق نہیں کیا جاتا. کیا فرق نہیں کیا جاتا؟ کہ بین یکون تصور الملزوم، کہ ملزوم کا تصور کیا ہو؟ کافیا فی تصور اللازم، لازم کے تصور کرنے میں ملزوم کا تصور کافی ہو. اور لازم کے تصور کی ایک اور تعبیر استعمال کر رہے ہیں بہت تفسیر کے ذریعے سے، وہ انتقال ذہن الیہ ہے، اور ذہن منتقل ہو جائے کس کی طرف؟ لازم کی طرف. یعنی لازم کا تصور کر لیں یا ذہن منتقل ہو جائے لازم کی طرف، اس بات کے لیے کافی ہو. آپ کے ذہن کو ملازمی کی طرف منتقل کرنے کے لیے، لازم کی طرف منتقل کرنے کے لیے یہی بات کافی ہو کہ آپ ملزوم کا تصور کر لیں. اچھا یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ بین بالمعنی الاخص میں ہوتا ہے. بین بالمعنی الاخص میں کیا ہوتا ہے؟ ملزوم کا تصور کافی ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْبَيِّنِ عام، یہ جو بین کی قسم ہے یہ عام ہے. عام کیوں ہے؟ لأنه لا يفرق فيه، اس قسم کے اندر فرق نہیں ہے کہ چاہے تو کیا ہو کہ ملزوم کا فقط تصور کافی ہو. اب ملزوم کا تصور جب کافی ہوگا تو اسے کیا کہہ دیں گے؟ بین بالمعنی الاخص، یعنی بین بالمعنی الاخص بھی کہیں گے، اور ابھی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسے بین بالمعنی العام بھی کہیں گے، کیونکہ بین کا معنی کیا ہے؟ عام ہے، وسیع ہے. وَبَيْنَ أَنْ لَا يَكُونَ كَافِيًا، اور یہ ہے کہ دوسرا کیا ہو جائے گا؟ فرق نہیں ہے کہ بین ان لا یکون کافیا، ان لا یکون کافیا یعنی لا یکون تصور الملزوم، کہ ملزوم کا تصور کافی نہ ہو کس کے لیے؟ لازم کی طرف ذہن کے منتقل ہونے کے لیے. بلکہ کیا ضروری ہو؟ بل لا بد من تصور اللازم، بلکہ لازم کا تصور بھی ضروری ہو. یعنی ملزوم کا تصور تو آ چکا ہے، ملزوم کے تصور کے ساتھ لازم کا تصور بھی ضروری ہو. وہ تصور نسبت، اور نسبت کا تصور بھی کیا ہو؟ ضروری ہو. للحکم بالملازمت، تب آپ کیا کریں گے؟ ملازمے کا حکم لگائیں گے، یا ملازمے کا تصور کریں گے، یا ملازمے کی طرف آپ کا ذہن کیا ہوگا؟ منتقل ہوگا. یہ ساری تعبیرات یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا یہ اس سارے کو کیا کہتے ہیں؟ بین بالمعنی عام کہیں گے. یعنی جب بھی بین بالمعنی عام کہیں تو لا یفرق فیہ، اس میں ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے کہ چاہے ملزوم کا تصور کافی ہو یا ہمیں کیا ہو؟ تین تصورات کی ضرورت ہو. ہاں پھر اسے تقسیم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے یہ معنی بیان کرنے چاہیے. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ احکام تکلیفیہ 5 ہیں،
تو ہم اگر کہیں کہ احکام تکلیفیہ 6 ہیں، ایک جواز بالمعنی اخص ہے اور ایک چھٹا کیا ہو گیا جواز بالمعنی عام، تو 6 تقسیمیں تو نہیں بنتی، کیونکہ جواز بالمعنی عام کیا ہے اسی چاروں کو ثابت ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، جب کہا کہ ایک بین بالمعنی اخص ہے اور دوسرا بین بالمعنی عام ہے، تو جو دوسرا بین بالمعنی عام ہے وہی بین بالمعنی اخص بھی تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کے تقسیم میں کیا ہوتا ہے کہ قسیم آپس میں کیا ہو، متباین ہو۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو اسم کو کیا کہتے ہیں کہ اسم فعل کے کیا ہے، قسیم ہے۔ قسیم کیا مطلب کہ اس سے مختلف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی اسم کیا بن جائے فعل بن جائے، جبکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے بین بالمعنی عام کیا بن جاتا ہے، بین بالمعنی خاص بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تقسیم کیا نہیں کرنی چاہیے، اگر یہ تقسیم کر رہے ہیں تو وہ تقسیم نہیں کر رہے، ہم تعویل کریں گے، وہ کیا کر رہے ہیں، بین کے 2 معنی بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ تَصَوُّرُ الْمَلْزُومِ كَافِيًا فِي تَصَوُّرِ اللَّازِمِ، انما حاصل کر رہے ہیں کہ فقط ایک صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ملزوم کا تصور کافی بن جاتا ہے، کس کام کے لیے، فی تصور اللازم، لازم کے تصور کے لیے۔ لازم کا تصور یعنی ملازمے کے اوپر حکم لگانا، ذہن کا منتقل ہو جانا لازم کی طرف۔ اس کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ وہ کون سی صورت ہے کہ کب کافی ہوتا ہے ملزوم کا تصور لازم کے تصور کے لیے، کہ عندما، اس وقت کافی ہوتا ہے کہ عندما یألف الذہن، کہ جب انسان کا ذہن کیا ہو، یعنی معلوف کہتے ہیں کہ یعنی کیا ہو، مائل ہو اور اس کے ذہن میں یہ چیز موجود ہو۔ کیا چیز انسان کے ذہن میں موجود ہو، الملازمۃ بین الشیئین، دونوں چیزوں کے درمیان جو ملازمہ ہے، اس ملازمت سے جب انسان کا ذہن معلوف ہوگا، یعنی انسان کا ذہن آگاہ ہوگا۔ ہاں نہیں، مؤلف نہ کرے، جانتا ہو کے معنی میں یہاں پہ مؤلف و یؤلف و تعلیفاً بھی ہے، لیکن یہاں پہ یألف ہے یعنی کسی چیز کا سازگار ہونا، مناسب ہونا، ٹھیک ہے، پہچاننا، یعنی ذہن جب پہچانتا ہو، آگاہ ہو، اس معنی میں آئے گا یہاں پہ کہ جب انسان کا ذہن آگاہ ہو، پہچانتا ہو، اس کے ذہن میں یہ رچ بس چکا ہو یہ بات، کون سی بات، کہ الملازمۃ بین الشیئین، کہ وہ 2 چیزوں کے درمیان ملازمہ کو کیا ہے، دیکھتا ہو انسان کا ذہن، اور انسان کا ذہن اس ملازمہ سے کیا ہو، معلوف ہو۔ علاوہ جن، اس طریقے سے کیا ہے انسان کا ذہن ان 2 چیزوں کے درمیان ملازمہ سے معلوف ہو اور اس کی الفت ہو اس ملازمہ سے، علاوہ جن اس طریقے سے الفت ہو کہ یتداعی عندہ المتلازمان، اس طریقے سے ہو کہ یتداعی عندہ المتلازمان، کہ اس کے پھر مزید کیا ہو جائیں، جو 2 متلازمان ہیں وہ ثابت ہو جائیں، ٹھیک ہے، تقاضا کرتا ہو، یتدا یعنی تقاضا کرنا، کسی چیز کا چاہنا۔ اچھا، یعنی اس طریقے سے ملازمت سے انسان کا ذہن معلوف ہو کہ پھر وہ ملازمہ تقاضا کرتا ہو کہ اس کے نزدیک جو دونوں متلازمان ہیں وہ کیا ہیں، آ جاتے ہوں۔ فائزہ وجد احدہما فی الذہن، جب ان میں سے لازم اور ملزوم میں سے جب ایک انسان کے ذہن میں موجود ہوگا تو وجد الآخر تبعا لہ، تو دوسرا بھی کیا ہے اس کی طبیعت میں موجود ہوگا۔ فتکون الملازمۃ حینئذ ذہنیۃ، تو اس صورت میں ملازمہ کیا ہو جائے گا، ذہنی ہو جائے گا۔ اور جب ملازمہ ذہنی ہو جائے گا تو یہ دلالت کی بحث میں کچھ تفصیل تھوڑی سی گزری تھی، تو وہاں پہ پھر دلالت کون سی بنے گی، التزامیہ، دلالت التزامیہ بنے گی وہاں پہ۔ لہذا یہ کیا ہے، دلالت التزامیہ میں کیا ہوتا ہے، فقط ملزوم کا تصور کافی ہوتا ہے، وگرنہ اگر دلالت التزامیہ نہ ہو، یعنی دلالت لفظیہ نہ ہو، تو وہاں پہ ملزوم کا تصور کافی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ آیا یہ جو لازمہ ہے وہ خاص والا ہے یا عام والا ہے یا ملزوم کا تصور کافی ہے یا کافی نہیں ہے، یہ ہر بندے کے ذہن کے اعتبار سے کیا ہوگا، چیز فرق کرے گی، مختلف ہو جائے گا، ایک پکی چیز نہیں ہوگی۔ خود بین اور غیر بین یہ بھی کیا ہوتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ قسم کس کی بیان کی، لازم کی بیان کی، پہلی قسم بین، ٹھیک ہے۔ پھر بین کے 2 معنی بیان کیے، ایک معنی خاص اور ایک معنی کیا ہے، عام۔ ابھی غیر بین،
غیر بین کس کے مقابلے میں ہے؟ اسی بین کے مقابلے میں ہے کہ چاہے وہ بین اخص والے معنی میں ہو یا عام والے معنی میں ہو. یعنی ایک غیر بین سے کیا مراد ہوگا کہ جہاں پہ تین تصورات بھی کیا ہوں کافی نہ ہوں, ٹھیک ہے, بلکہ تین تصورات سے ہٹ کے آپ کو دلیل بھی کیا ہے قائم کرنی پڑے. اس کی مثال وہی دے رہے ہیں جو سابقہ مثال تھی کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مثلث کے جو تینوں زاویہ ہیں وہ دو قائمہ کا کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں. ایک قائمہ 90 کا ہوتا ہے, دو قائمے 180 کے ہو جائیں گے. ہر زاویہ 60 کا ہوتا ہے, تین زاویے اگر ملائیں گے تو 180 کے ہو جائیں گے. تو یہ اب کیسے ثابت ہوگا؟ ظاہری بات ہے یہ پرکار اور ڈی وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوں گی اور وہاں پہ انسان یہ ناپے گا اور طے کرے گا تو پھر یہ بات کیا ہوگی ثابت ہوگی. اس سے آپ کہیں کہ زاویے کا تصور کر لیں, یعنی جو کیا ہوتا ہے کہ زاویہ کونا ہوتا ہے مثلث کے اندر بنا ہوا, پھر اسے یہ کہہ دیں کہ قائمہ کیا ہے بالکل سیدھی لائن لگائیں تو وہ کیا ہے ایک قائمہ بنتا ہے. تو یہ تصورات کو کر بھی لیں تو پھر بھی کیا ہے اسے سمجھ نہیں آئے گا جب تک کیا ہے آپ دلیل قائم نہیں کریں گے, اس سے بنا کے دکھائیں گے نہیں. غیر البین کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا ما یقابل البین مطلقاً, جو بین کے مقابلے میں ہو. اچھا بین کون سا؟ مطلقاً بین, ٹھیک ہے. اخص اور عام دونوں کے مقابلے میں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر فقط اخص لیں تو پھر کیا کہیں گے کہ پھر جو عام والا ہے اسی بھی کیا کہیں گے ہم غیر بین کہہ دیں گے. جو بین بالمعنی العام ہے اسی بھی غیر بین کہنا چاہیے, لیکن نہیں, ان کی مطلقاً سے کیا مراد ہے کہ اخص اور عام دونوں اعتبار سے بین نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, دونوں اعتبار سے کیا ہو غیر بین ہو. وَهُوَ مَا يُقَابِلُ الْبَيِّنَ مُطْلَقًا, آگے تفسیر کر رہے ہیں کہ بأن يكون التصديق والجزم بالملازمة لا يكفي فيه تصور الطرفين والنسبة بينهما, کہ تصدیق کرنا اور جزم کرنا ملازمہ کے بارے میں لا یکفی فیہ, اس تصدیق اور جزم کے لیے کافی نہ ہو کہ فقط کیا کیا جائے طرفین کا تصور کیا جائے, وہ نسبت بینہما اور طرفین میں نسبت کا تصور کر لیا جائے, یہ بات کافی نہ ہو. ہاں جزم یقین, مجھے جزم ہے یقین ہے. اذعان, تصدیق, جزم یہ بہت سارے الفاظ گزرے تھے پہلے بھی, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین کے معنی میں آتا ہے جی, ہاں قط کے معنی میں آتا ہے. چلیں اچھا, اب اسی بات سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جب تصور طرفین اور نسبت بینہما یہ تینوں کافی نہیں ہے تو پھر اگر مطلق کی جگہ پہ کیا کہتے بین بالمعنی العام کہہ دیتے تو وہ بھی بات کیا تھی درست تھی, کیونکہ اوپر کیا کہا کہ بین بالمعنی العام اخص کو بھی کیا ہے شامل ہے. تو مناسب یہ تھا کہ بالمعنی العام کہتے, کیونکہ مطلقاً سے کیا ذہن میں آتا ہے کہ غیر بین اسے کہیں گے کہ جو بین کے مقابلے میں ہو. کون سا بین؟ چاہے وہ خاص والا ہو یا مطلقاً والا. تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ مطلقاً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاہے, چاہے میں کیا ہوتا ہے آپ او کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں. تو اب اگر او کا آپشن استعمال کریں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ جو بین بالمعنی الاخص کے مقابلے میں آئے گا اسے بھی کیا کہنا چاہیے؟ غیر بین کہنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے کیا کہا ما یقابل البین, جو بین کے مقابلے میں ہو. مطلقاً کوئی بھی بین آپ لیں, ہم کہتے ہیں اچھا مطلقاً آپ بین کی بات کر رہے ہیں تو ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں بین بالمعنی الاخص, تو اس کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ جو بھی بین آئے گا اسے آپ غیر بین کہہ دیں گے, یعنی جو بھی ملازم آئے گا اسے غیر بین کہہ دیں گے. وہ کہیں گے ہاں, لیکن یہ بات غلط ہے, کیونکہ بین بالمعنی خاص کے مقابلے میں جو آتا ہے اسے غیر بین یہاں پہ نہیں کہنا چاہ رہے, بلکہ کسے کہنا چاہ رہے ہیں؟ بأن یکون, یہاں پہ وضاحت کر دی کہ ملازمہ کے اوپر یقین حاصل کرنے کے لیے, ملازمہ کی تصدیق کرنے کے لیے کافی نہ ہو طرفین کا تصور اور نسبت کا تصور کافی نہ ہو, بل یحتاج الی اثبات الملازمت, بلکہ ضرورت ہو کہ ملازمہ کو ثابت کیا جائے, ٹھیک ہے. بل یحتاج اثبات الملازمت, بلکہ ملازمہ کو ثابت کرنا محتاج ہو. کس بات کا محتاج ہو؟ الی اقامت دلیل علیہا علی الملازمت, کہ ملازمہ کے اوپر کیا قائم کی جائے؟ دلیل کو قائم کیا جائے. مثال دے رہے ہیں, مثلاً الحکم, اب یہاں پہ کیا لیا؟ لفظ حکم لے آئے. الحکم والتصدیق والجزم والاذعان, یہ بہت سارے الفاظ کے ہیں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ حکم لگانا یعنی یہ جزم لگانا, تصدیق کرنا کہ بأن المثلث, کہ جو بھی مثلث ہوگی اس کا کیا لازمہ ہے؟ اس کا یہ لازمہ ہے کہ زوایاہ
تساوی قائمتین کہ اس کے جو تینوں زاویہ ہوں گے، تینوں جو کونے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ دو قائموں کے کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے. ٹھیک ہے. فَإِنَّ الْجَزْمَ بِهَذِهِ الْمُلَازَمَةِ اس ملازمہ کا جو جزم ہے یتوقف وہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ علی البرہان الہندسی کہ ہندسی اور ریاضی وغیرہ کا کیا کیا جائے؟ برہان قائم کیا جائے. اور کافی نہیں ہے کہ تصور و زوایہ المثلث کہ مثلث کے جو زاویے ہیں ان کا تصور کر لیا جائے، قائمتین کا تصور کر لیا جائے، اور بتصور نسبت للحکم بالتساوی اور نسبت کا تصور کر لیا جائے. یہ کافی نہیں ہے. کس لیے کافی نہیں ہے؟ لا یکفی للحکم بالتساوی تساوی کے حکم لگانے کے لیے یہ تینوں تصورات کیا ہیں؟ کافی نہیں ہیں. والخلاصۃ معنی البین مطلقا بین مطلق کا کیا مطلب ہے؟ کہ ما کان لزوم بدیہیا. بین مطلق کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا لزوم بدیہی ہو. اور غیر بین کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا لزوم کیا ہو؟ نظری ہو. اچھا یہ قسم ابھی کس کی مکمل ہوئی؟ لازم کی. لازم بین اور لازم غیر بین یہ دو قسم مکمل ہوئی. ابھی آ جائیں مفارق میں. مفارق کی تین قسمیں بیان کر رہے ہیں. مفارق میں ہم نے کیا کہا تھا؟ کہ جدا ہو سکتا ہے، عقلی طور پہ جدا ہو سکتا ہے اگرچہ خارجی طور پہ جدا نہ ہوتا ہو. تو اس کی تین قسمیں ہیں. ایک دائم ہے. دائم کیا مطلب؟ کہ ہمیشہ کے لیے یہ وصف موجود رہتا ہے. اچھا دائم یعنی دائمی موجود رہتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عقلی طور پہ جدا ہو سکتا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ دائمی طور پہ موجود بھی رہتا ہے. تو اس کا جواب اوپر دیا تھا کہ جو دوام ہے، دوام کو بھی کیا کہتے ہیں؟ لا ینفک کہتے ہیں، جدا نہیں ہوتا. اور عقلی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ لا ینفک. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ جو عقلی طور پہ ہے اس کے آخر پہ کیا لگا رہے ہیں؟ عقلاً. لا ینفک کو عقلاً، وہاں پہ کیا کہیں گے؟ ینفک کو عقلاً. کہ مفارق کسے کہتے ہیں؟ کہ ینفک کو عقلاً کہ جو عقلی طور پہ انفکاک اور جدائی جس میں ہو سکتی ہے. لیکن خارجی طور پہ لا ینفک کو، لا ینفک کو خارجاً، لیکن خارج کے اعتبار سے دیکھیں تو جدا نہیں ہوتا. تو جو چیز خارج کے اعتبار سے جدا نہیں ہوتی اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ چیز دائم ہے، دائمی ہے. اسے لازم نہیں کہتے. ٹھیک ہے. پس عرضی لازم اور عرضی دائم دونوں میں کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا. عرضی لازم بھی کیا ہے؟ لا ینفک ہے. اور عرضی دائم بھی کیا ہے؟ لا ینفک ہے. اس اعتبار سے کیا دونوں برابر ہیں. لیکن فرق کس میں ہے؟ کہ عرضی لازم لا ینفک کو عقلاً ہے. جب عقلاً ہے تو ظاہری بات ہے خارجاً بھی لا ینفک ہے. ٹھیک ہے. جب عقلاً ہی جدا ہونا ممکن نہیں ہے تو خارج میں جدا نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا. لیکن جو دائم ہے یہ کیا ہے؟ لا ینفک کو خارجاً، فقط خارج کے میں کیا ہے؟ جدا نہیں ہوتا. لیکن عقل کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہے؟ یہ ینفک ہے، جدا ہو سکتا ہے. اور دائم کس کی اسی وجہ سے قسم بنائی ہے؟ لازم کی نہیں بنائی بلکہ کس کی بنائی ہے؟ مفارق کی بنائی ہے. کیونکہ لازم میں تو کیا ہوتا ہے کہ عقلی طور پہ جدا ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا. دائم کی پیچھے مثال کیا گزری تھی؟ کہ عین کی صفت نیلے رنگ سے لگانا. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ مصنف اس مثال کو بنا رہے ہیں کہ جو آنکھ کا نیلا رنگ ہے یہ دائمی ہوتا ہے، یعنی خارج میں کیا ہے؟ جدا نہیں ہو سکتا. تو ہم نے کہا کہ خارج میں جدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ دائمی کی مثال نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. خارج میں جدا کرنا اس سے ممکن ہے، خارج میں جدا کرنا. ٹھیک ہے. وہ خارج میں جدا کرنا کیسے ممکن ہے؟ کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں نیلی ہوتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب آنکھ ہے خارج میں موجود لیکن جو ہے وہ نیلا پن اس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ العین مطلق عین رکھا نا، کہ کوئی بھی آنکھ ہو. تو کوئی بھی اگر آنکھ مراد لے رہے ہیں تو وہ انسان کی بھی شامل ہے، غیر انسان کی بھی شامل ہے. تو اس کے اندر جو زرقاء ہے وہ دائمی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں نہیں اسی بندے کی آنکھ کو دیکھ رہے ہیں کہ جس کی آنکھ کیا نیلی ہے، اسی بندے کی جو آنکھ ہے یعنی العین سے کیا مراد ہے؟ خاص عین مراد ہے، وہ عین کی جس کے لیے کیا ہو؟ نیلا رنگ ثابت ہو. اگر وہ مراد ہے تو ہم نے کہا ہے کہ میڈیکل اور اتنا ترقی کر گیا ہے کہ اب وہ کیا کرے گا؟ اس رنگ کو بھی کیا جدا کر سکتا ہے. لہذا یہ خارجی طور پہ کیا بن جائے گا؟ لا ینفک نہیں بنے گا. خارجی طور پہ بھی یہ خارجی طور پہ کیا بنے گا؟ ینفک بنے گا کہ جدا ہو سکتا ہے. لہٰذا ابھی یہاں پہ کیا ایک اور مثال دیں گے. اور مثال کیا دیں گے؟ سورج کی مثال دیں گے کہ سورج کی کیا ہے؟ ایک صفت ہے کہ وہ حرکت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ثابت ہے کہ سورج بھی کیا ہے؟ جدید نظریے کے مطابق کہ حرکت کرتا ہے لیکن زمین کے ارد گرد حرکت نہیں کرتا.
اپنا اس کا ایک مدار ہے، وہاں پہ کیا ہے اس کی اپنی حرکت کیا ہے موجود ہے. یا زمین کی مثال لے لیں تو زمین کیا ہے حرکت کر رہی ہے. تو اب یہ جو زمین کی صفت ہے حرکت کرنا، یہ کیا ہے دائمی ہے اس کے ساتھ، اس کو کیا ہے کوئی خارجی طور پہ جدا ہی نہیں کر سکتا. لیکن عقلی طور پہ کیا ہے فقط جدا ہو سکتی ہے. عقلی طور پہ سوچا جائے تو زمین کی حرکت کو ختم کر دیں تو پھر بھی کیا ہے زمین باقی رہے گی، زمین کا وجود باقی رہے گا. یعنی ایسے نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ 3 کے عدد کے لیے صفت طاق کو ختم کرتے ہیں، تو صفت طاق کو جب آپ ختم کریں گے تو 3 کو 4 بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے، 3 کو 6 بنانا پڑے گا، تب بھی آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے طاق نہیں ہے. لیکن زمین میں آپ نے صفت حرکت کو ختم کرنا، تو ایسا نہیں ہے کہ پھر زمین کو چاند بنانا پڑے یا کچھ اور بنانا پڑے، نہیں، تباہ ہو جائے گی لیکن حرکت تو ختم ہو جائے گی. نہیں یعنی عقلی طور پہ تو ممکن ہے نا، لیکن وہ سسٹم ایسا ہے خارج میں، تو خارج میں ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے کیا کہتے ہیں کہ خارجی طور پہ ممکن نہیں ہے ایسا کرنا. خارجی طور پہ کیوں نہیں ممکن؟ کیونکہ خارجی طور پہ جیسے زمین کی حرکت کو روکا جائے گا، اب وہ کون روکے گا؟ انسان تو نہیں روکے گا. کیسے جدا کر سکتے؟ نہیں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ 3 کا عدد ہو لیکن اس کی صفت فرد نہ ہو. یعنی آپ کیا کہ 2 کا پہاڑا، یعنی 3 کا عدد ہو اور 2 کا پہاڑا اس کے اوپر آ سکتا ہو. یہ نہیں کہتے 2 اس کے اوپر ملٹیپلائی ہو سکتا ہو. جو اس کی کیا علامت ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو 2 کا پہاڑا ہے 2 اس کے اوپر ملٹیپل ہو سکتا ہو، تو اسے عقلی طور پہ یہ تصور ہی ناممکن ہے. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ 3 کے اوپر جناب 2 تقسیم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا 5 کے اوپر 2 تقسیم ہو رہے ہیں، یہ نہیں سوچ سکتا کوئی بھی. لیکن یہ تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ زمین رک جائے. زمین کی حرکت کو روکنا عقلی طور پہ سوچ سکتا ہے، ہاں خارجی طور پہ نہیں روک سکتا. یا تو قدرت نہیں رکھتا، اگر فرض کریں کہ قدرت مل بھی گئی ہے، کوئی روکنا بھی چاہ رہا ہے، تو نظام ایسے بنا ہوا ہے کہ وہ چیزیں تباہ ہو جائیں گی، سارا سسٹم یہ ہو جائے گا. لیکن آنکھ میں ایسا نہیں ہے. آنکھ میں تو خارجی طور پہ بھی کیا ہے جدائی ہو سکتی ہے، پھر بھی کیا ہے آنکھ باقی رہے گی، ٹھیک ہے. لہٰذا مثال اس کی دقیق کیا بنتی ہے؟ یہ زمین والی بنتی ہے. اچھا یہ کیا بنے گی؟ دائمی بنے گی. سریع الزوال بھی ہے، دوسری قسم کیا ہے؟ سریع الزوال ہے. سریع الزوال کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ عمرۃ الحج، یہ پڑھ لیتے ہیں اس کی. المفارق دائم، مفارق کی 3 قسمیں ہیں، پہلا دائم، دوسرا سریع الزوال، یعنی ایک ایسا وصف ہے کہ جو اپنے موضوع کے لیے ضروری نہیں ہے اور وہ جلدی زائل ہو جاتا ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ بطیء الزوال، کہ آرام سے کیا ہوتا ہے زائل ہوتا ہے. پہلی مثال دے رہے ہیں کہ وصف شمس بالمتحرکہ، شمس کی جو صفت لے کر آتے ہیں متحرکہ، یا عرض کی صفت لے کر آتے ہیں متحرکہ، ٹھیک ہے. یہ جتنی صفات ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ سورج کی ذات میں داخل ہیں یا زمین کی ذات میں داخل ہیں، نہیں، زمین کی ذات کی اور تعریف ہوگی. یہ اس کے کیا اوصاف ہیں جو اس کے اوپر کیا ہو رہے ہیں؟ عارض ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو زمین کا جو سورج کا متحرک ہونے کے جو وصف متحرک ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ خاصہ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے عرض عام ہے. کیونکہ متحرک میں انسان بھی متحرک ہے، جانور بھی متحرک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں متحرک ہیں، تو ایک زمین بھی متحرک ہے عرض عام. لیکن اس کے باوجود یہ جو عرض ہے یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے ثابت ہے. خارجی طور پہ کوئی اس سے کیا ہے جدا نہیں کر سکتا. خارجی طور پہ یہ کوئی اسے جدا نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین ہو اس کے اندر حرکت نہ ہو، لیکن عقلی طور پہ اس کی جدائی کو انسان سوچ سکتا ہے. عقلی طور پہ کیا ہے پاسبلٹیز اور امکانات کیا ہے موجود ہیں اس چیز کے. لہٰذا اسے کیا کہیں گے کہ یہ لازم نہیں ہے. لازم کسے کہتے ہیں؟ کہ عقلی طور پہ بھی جدائی کیا ہو ناممکن ہو. دائم اور باقی دو ہیں، فرق ہے کہ دائم جو ہے یہ عقلی طور پہ جدا ہو سکتی ہے، باقی دونوں لحاظ سے جدا ہو سکتی ہے. ہاں باقی کیا ہے یہ عقلی طور پہ جدا ہو سکتی ہے اور خارج میں کیا ہے جدا نہیں ہو سکتی دائم. ہاں باقی کیا ہے عقلی طور پہ بھی جدا ہو سکتی ہیں اور خارج میں کیا ہے جدا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کی دوسری مثال کہ جس کے اندر کیا ہے کچھ اشکال ہم نے کیا، وہ وصف العین بالزرقاء، عین کی صفت کیا ہے؟ نیل رنگ کی، نیل رنگ کی صفت کا علامہ. تو یہ بھی کیا ہے کس میں جائے گا؟ دائم میں. یہ شمار کر رہے ہیں کہ خارج میں ممکن ہی نہیں ہے کہ آنکھ ہو اور اس کا کیا ہے نیلا رنگ موجود نہ ہو. ہم نے کہا کہ اگر آنکھ سے مراد عمومی آنکھ ہے تو ایسا نہیں ہے، اگر خصوصی آنکھ مراد ہے تو پھر بھی کیا ہے میڈیکل طور پہ خارج میں کیا ہے ممکن ہے یہ چیز. سریع الزوال،
کا حمرت الخجل و صفرت الخوف ہے، وہ صفرت الخوف ہے، خجل یعنی جو شرم جسے کہتے ہیں، شرم کی وجہ سے جو سرخی آتی ہے چہرے پہ، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، وہ صفرت الخوف ہے، یا موت وغیرہ کے خوف سے جو رنگ اڑ جاتے ہیں، پیلا ہو جاتا ہے چہرہ۔ اب چہرے کے اوپر اور انسان کے اوپر یہ جو حمرہ آ رہا ہے، سرخ اس کا چہرہ ہو رہا ہے یا اس کا پیلا چہرہ ہو رہا ہے، یہ اس کی ذات میں داخل نہیں ہے، نہ جنس ہے، نہ فصل ہے، نہ نوع ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، اس کے لیے عرض ہے، اور عرض بھی کیا ہے، خاصہ نہیں ہے بلکہ عرض عام ہے، یعنی اور بھی چیزیں تو سرخ ہیں، دیوار بھی پیلی ہے۔ ہاں وہ اس کی طبیعت میں ایسا لمحہ ہوتا اور پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہاں رنگ تو چینج ہوتے رہتے ہیں، جانوروں کے رنگ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ طبیعت سے ہٹ کے فقط دیکھیں، حمرہ کو دیکھیں نا، حمرہ کیا ہوتا ہے، سرخی، صفرہ کیا مطلب، پیلا رنگ۔ بطور رنگ کے دیکھیں تو رنگ جو عارض ہو رہے ہیں، کیونکہ رنگ کیا ہے، اعراض میں سے ہے اور عرضی بھی ہے اگر اس نسبت سے دیکھا جائے انسان کے لیے، تو یہ جو عارض ہو رہے ہیں یہ فقط کیا ہے، انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ حمرہ سے مراد لیتے ہیں کہ وہ والی سرخی، خاص سرخی مراد ہے، کون سی صاف سرخی، جو شرم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہو، اور کون سا خوف والا پیلا پن مطلق مراد نہیں ہے، وہ والا پیلا پن جو کون سا ہو، خوف کی وجہ سے آ رہا ہو، تو پھر یہ کیا بنے، شاید انسان کا خاصہ بن جائے، کہ یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ خوف کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، یا خجل کی وجہ سے کیا ہے، اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، خاصہ بن جائے گا۔ لیکن خاصہ بننے کے باوجود بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ خارج میں دائمی رہتا ہو۔ عقلی طور پر ممکن ہے کہ ایک انسان کو کیا ہے، شرم محسوس ہو لیکن اس کا چہرہ سرخ نہ ہو، عقلی طور پہ ممکن ہے، اور خارج میں کیا ہے، ممکن ہے، بلکہ زائل بھی ہو جاتا ہے اگر ہو بھی جائے۔ بطیع الزوال الشباب للانسان، انسان کے لیے جو جوانی ہے انسان کی ذات میں شامل نہیں ہے، اس کو عارض ہوتی ہے، انسان کو بھی عارض ہوتی ہے اور جانوروں کو بھی عارض ہوتی ہے، تو عرض عام ہو جائے گا، اور یہ زائل بھی ہو جاتی ہے، اور آرام آرام سے کیا ہوتی ہے، زائل ہوتی ہے، بطیع الزوال عمومی طور پہ۔ اچھا، ابھی تک کی بحث کا کیا خلاصہ ہوا کہ کلیات خمسہ میں ذاتی اور عرضی کی دو تقسیمیں کی، پھر عرضی میں آ کے ایک وضاحت کی کہ ایک عرض جوہر کے مقابلے میں ہوتا ہے اور ایک عرض ذاتی کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ جو ذاتی کے مقابلے میں عرض ہوتا ہے اسے عرضی کہتے ہیں، کہتے عرضی ہیں لیکن مصنف پھر بھی عرض عام کہتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، عرضی کہنا چاہیے تھا، اور جو جوہر کے مقابلے میں ہے اسے کیا کہتے ہیں، عرض کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ یہ جو ذاتی کے مقابلے میں عرضی ہے، اس کی کیا ہے، ہم آپ کو چند اقسام بیان کر رہے ہیں۔ وہ جو جوہر کے مقابلے میں عرضی ہے اس کی کون سی اقسام ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں، وہ ساری کی ساری فلسفہ میں تفصیل سے کیا آتی ہیں، جوہر کسے کہتے ہیں، جوہر کی کیا اقسام ہے، عرض کسے کہتے ہیں، عرض کی کیا اقسام ہے، وہاں پہ عرضی کی یہاں پہ تقسیمیں دو بیان کی، لازم اور مفارق۔ لازم کی کتنی قسم بیان کی، دو بیان کی، بین اور غیر بین، بین کے دو معنی بیان کیے، اور پھر جو مفارق ہے اس کی کیا تین قسمیں بیان کی، جو کہ ابھی ہم نے کیا ختم کی۔ اگلی جو بحث ہے کہ کلی کی جو ہے وہ تین قسم کے معنی ہیں، ایک کلی منطقی ہوتی ہے، ایک طبعی ہوتی ہے، اور ایک کیا ہوتی ہے، عقلی ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔